مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 10ویں کلاس ہے، اور ہم آج کی کلاس میں توحید فی الصفات کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو پڑھنے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم اس سے پہلی کلاسوں میں توحید فی العبادت اور توحید فی الذات پر گفتگو کر چکے ہیں، جس میں ہم نے یہ واضح کیا قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کی روشنی میں اور بائبل جسے کتاب مقدس یا کلام مقدس کہا جاتا ہے اس کی آیات کی روشنی میں یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے حوالے سے یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی بھی اس کی عبادت میں شریک نہیں ہے، وہ واحد معبود ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی بھی اس کی ذات میں بھی شریک نہیں ہے۔ وہ ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اپنی عبادت کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ آج ہم توحید فی الصفات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اللہ کریم کی تمام صفات قدیم ہیں، اور صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو کسی ایک صفت کو بھی اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق میں مانے، ہمارے نزدیک وہ مشرک ہے، وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بھی کسی مخلوق کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم اگر کلام پاک کا، کتاب اللہ کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ رب العزت عزیز بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر اپنی صفات کو بیان کیا، اپنے ناموں کو بیان کیا، اور اپنی بہت سی صفات کا اظہار فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے سورت نمبر 23 آیت نمبر 84 اور 85۔ یہاں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل، محبوب تم فرماؤ، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا مالک کون ہے، یہ سب کس کی ملکیت ہیں؟ سیقولون للہ، تو جو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ بھی یہاں بول کے کہیں گے کہ ہر چیز کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قل، تو محبوب آپ فرمائیے، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر آگے ارشاد فرمایا، قل، محبوب فرمائیے، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ ان سے ذرا پوچھو کہ 7 آسمانوں کا پروردگار کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے پھرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور معبود بناتے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ ان سب کا پروردگار اللہ ہے۔ قل، تو محبوب تم فرماؤ، افلا تتقون، کیا یہ اس کے باوجود نہیں ڈرتے کہ زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے؟ تو گویا یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مالک ہونے اور اپنے رب ہونے والی صفات کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 39 آیت نمبر 62، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کی تخلیق فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز پر بہترین کارساز ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، زمینوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، آسمانوں کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور جو کچھ ان میں ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ کہکشاں، ہر چیز کو تخلیق فرمانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور مقام دیکھیے، یہ سورت نمبر 43 ہے، آیت نمبر 87 ہے۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، فرمایا اگر ان سے پوچھو کہ من خلقہم، کون ہے جس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے تخلیق فرمانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے،
پیدا فرمانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو اللہ فرماتا ہے محبوب پھر ان سے کہو تم کدھر پھرتے ہو، خدا کو چھوڑ کر کن کی عبادت کرتے ہو؟ خدا کی ذات میں، خدا کی عبادت میں، خدا کی صفات میں دوسروں کو کیوں شریک بناتے ہو؟ جب ہر چیز کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کو تخلیق فرمانے والی ذات فقط صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر اوروں کو معبود کیوں بناتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پرستش کے لائق کیوں سمجھتے ہو؟ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 52 آیت نمبر 35، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، فرمایا کیا محبوب ذرا ان سے پوچھو کیا یہ لوگ بغیر بنانے والے کے پیدا کر دیے گئے؟ کیا یہ خود بخود پیدا کر دیے گئے؟ ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ یعنی ان سے پوچھئے کہ انہیں تخلیق کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ ام خلق السماوات والارض، محبوب ان سے پوچھو زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، آسمانوں کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ بل لا یوقنون، اصل میں معاملہ یہ ہے، بات دراصل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے۔ کہتے تو ہیں کہ زمین و آسمانوں کا خالق بھی اللہ ہے، ہمیں بنانے والا بھی اللہ ہے، ہماری تخلیق بھی اللہ رب العزت نے کی ہے، لیکن بل لا یوقنون، یہ اس پر یقین نہیں رکھتے، ان کا یقین ڈاواڈول ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے واضح طور پر اپنی صفات کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا اظہار اللہ کریم کی طرف سے فرمایا گیا ہے۔ ہم نے نمونے کے طور پر برکت کے لیے چند آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ کریم نے واضح فرمایا کہ زمین و آسمانوں کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، زمین و آسمانوں کو تخلیق فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کو اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور اس بات سے ان کو بھی انکار نہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان کو بھی اس بات سے فرار نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور ان سب چیزوں کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم اس حوالے سے بائبل کی چند آیات بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت آپ حضرات پر آشکار ہو جائے۔ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب مقدس، یہ بائبل ہے۔ کتاب مقدس میں جو پہلا حصہ ہے جسے توریت کہا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلی کتاب پیدائش ہے۔ پیدائش کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہیں سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی دیکھیے یسایہ باب 45 آیت نمبر 12 صفحہ نمبر 760، یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا، اور میں ہی نے، ہاں میرے ہاتھوں نے آسمانوں کو تانا اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا اظہار فرما رہا ہے۔ اسی طرح یسایہ کے اسی باب 45 کی آیت نمبر 6 میں موجود ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں، میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں، میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ یہاں بھی اللہ کریم نے اپنی مختلف صفات کا اظہار فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیے زبور باب 121 ہے، آیت نمبر 3 اور 4 ہے، صفحہ نمبر 662 ہے۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اپنے متعلق، فرمایا تیرا محافظ اونگنے کا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی۔ دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ پھر فرمایا خداوند تیرا محافظ ہے۔ تو یہ اسی طرح اللہ کریم کی یہ صفات قرآن پاک بھی بیان فرماتا ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ اونگ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے۔ اسی طرح دیکھیے یہی کتاب زبور، اس کا باب 90 ہے، آیت نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 637 ہے۔ یہاں پر صاف طور پہ موجود ہے اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ یہاں صاف موجود ہے ازل سے ابد تک صرف اور صرف
اللہ ہی خدا ہے، یعنی وہ خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ اسی کے ساتھ دیکھیے یہ یسایہ کا باب 40 ہے، آیت نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 752 ہے۔ یہاں آیت نمبر 18 میں ہے، فرمایا پس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مشابہ کون سی چیز ہے، کس چیز کو تم اللہ تعالیٰ کی تشبیہ قرار دو گے؟ پھر آگے آیت 25 میں فرمایا وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے۔ یعنی جب میں ہر چیز کا خالق ہوں تو میرے جیسی کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے، کوئی چیز میرے مشابہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تم کسی چیز کو مجھ سے تشبیہ کیسے دے سکتے ہو، حالانکہ میں تو ہر چیز کا خالق ہوں، جس کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں بھی فرمایا اللہ خالق کل شیء۔ تو جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خالق ہے، حضرت مریم کا بھی خالق ہے، دیگر انبیاء کا بھی خالق ہے، تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہیں؟ خود بائبل کہہ رہی ہے کہ یہ سب تو اللہ کی مخلوقات ہیں، تو مخلوق کو خالق کے مشابہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر اسی طرح آگے آیت نمبر 28 میں فرمایا کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو سستی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تھکاوٹ سے پاک ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، یعنی اس کا کرم، اس کا کمال، اس کی شان، اس کی ذات یہ آدمی کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وہ تھکتے ہوئے کو زور بخشتا ہے، یعنی وہ کیا تھکے گا، وہ تو تھکتے ہوئے کو زور عطا فرماتا ہے، اس کی ذات تھکتی نہیں ہے، اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے، یعنی یہ خدا کی شان ہے کہ خدا فضل فرماتا ہے، خدا آگے عطا فرماتا ہے، کسی سے نہیں لیتا، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ ماندہ نہیں پڑتا، وہ سستی کا شکار نہیں ہوتا۔ خدا کی ذات اتنی بلند ذات ہے، یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ اسی طرح یہ حبقوق کی کتاب ہے، اس کا باب 1 ہے اور آیت نمبر 12 ہے۔ یہاں صاف طور پہ موجود ہے خدا وہ ہے جو کبھی فوت نہیں ہوگا، خدا وہ ہے جو کبھی مرے گا نہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کو موت نہیں آئے گی، اور جس کو موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بائبل کا فیصلہ ہے۔ حبقوق باب 1 ہے، آیت نمبر 12 ہے اور صفحہ نمبر 962 ہے۔ اسی طرح دیکھیے یہ یوحنا کا پہلا خط، اس کا باب نمبر 1 ہے اور آیت نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 280 ہے۔ یہاں صاف طور پہ موجود ہے کہ خدا نور ہے، کہتے ہیں اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ خدا نور ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح بیان کیا گیا کہ خدا تعالیٰ نور ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیے 1 تیموتھیس، اس کا باب نمبر 1 ہے، آیت نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر 244 ہے۔ یہاں صاف طور پہ موجود ہے اب ازلی بادشاہ، یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبد الآباد ہوتی رہے، آمین۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا اظہار کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ازلی بادشاہ، ہمیشہ سے اس کی بادشاہی قائم ہے، ہمیشہ سے غیر فانی ہے، خدا تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، خدا تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فنا نہیں ہوگا، خدا کی ذات اتنی بلند ذات ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی، جو ختم نہیں ہوگی، نادیدہ، اور خدا کی ذات ایسی ذات ہے جس کو دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا، اور واحد خدا، ایک خدا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ اس کی عزت کرو اور اس کی تمجید عبد الآباد، یعنی ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ خدا کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تک اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو بائبل بیان کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے یہی تیموتھیس، اس کا باب 6 ہے، آیت نمبر 16۔ یہاں صاف موجود ہے بقا صرف اسی کو ہے، یعنی باقی صرف اور صرف اللہ کی ذات نے رہنا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، سورہ رحمان کے اندر، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنا ہے تو صرف
اللہ تعالیٰ کی ذات نے باقی رہنا ہے جو ذوالجلال بھی ہے والاکرام بھی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر چیز نے فنا ہو جانا۔ اسی طرح یہاں تیموتھیس کے اندر موجود ہے کہ بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے، اس کی عزت اور سلطنت ابد تک رہے، آمین۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے جو ہمیشہ تک کی بادشاہی ہے اس کو بیان کر دیا گیا، اور یہاں واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی انسان نے دیکھا ہے نہ کوئی انسان دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو اسی طرح یہ بائبل کے اندر بھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اور یہ شانیں موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ دیکھیے دانیئیل باب 4 ہے، آیت نمبر 34 ہے، صفحہ نمبر 917 ہے۔ یہاں پر صاف طور پہ موجود ہے کہ میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی، حی القیوم کی حمد و ثنا کی، یعنی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ تک قائم رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جس کی بدولت، جس کی وجہ سے ساری دنیا کا نظام قائم ہے، الحی القیوم۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر یہ دانیئیل کی کتاب ہے، باب 4 ہے، آیت نمبر 34 ہے، صفحہ نمبر 917 پر اللہ تعالیٰ کو حی القیوم کہا گیا۔ قرآن بھی کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا، دیگر مقامات پر بھی فرمایا اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ بائبل کے اندر بھی کئی مقامات ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جہاں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر دو قسم کے گروہوں کو غلطی لگی، دو قسم کے لوگ غلطی کا شکار ہوئے۔ سب سے پہلے مسیحی حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے عیسائی حضرات، ان کو یہاں غلطی کیسے لگی؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا، ان کی عظمتوں اور شانوں کو دیکھا اور ذاتی عطائی کا فرق بھلا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کمال، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اس کی ذاتی ہے، اس کی حقیقی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کسی صفت میں، اپنے کسی کمال میں کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کی شان ہے کہ وہ مستقل بالذات ہے، جس پر ہم توحید فی الذات کے حوالے سے پچھلی کلاسوں میں بہت سارے دلائل قرآن پاک سے بھی اور بائبل سے بھی پیش کر چکے ہیں۔ تو مسیحیوں کو غلطی یہاں لگی کہ انہوں نے ذاتی عطائی کا فرق بھلا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی صفات کا حامل ٹھہرا کر ان کی پرستی شروع کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زندگی اور موت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردے زندہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ اس کے پاس تو خدا کی صفت آ گئی، لہذا یہ معبود ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شفا کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، شفا دینا نہ دینا یہ اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مریض پر ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو شفا مل جاتی ہے، تو انہوں نے کہا اس کے اندر خدائی صفت ہے، لہٰذا یہ خدا ہے، انہوں نے خدا قرار دے دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ شفا کا مالک حقیقی ہے، زندگی اور موت کا حقیقی مالک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے کسی بندے کے ہاتھ پر کسی کو زندہ کر دے، اپنے اذن سے، اپنی مرضی سے کسی بندے کے ہاتھ میں شفا پیدا فرما دے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور یاد رکھیے جو چیز کسی کی عطا سے ملے وہ مستقل نہیں ہوتی، یعنی جو کسی دوسرے سے چیز لینے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ معبود ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو مستقل بالذات ہو، جو کسی معاملے میں، کسی شے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سارے کمالات اللہ کی جانب سے ملے تو پھر وہ معبود کیسے ہوئے، پرستش کے لائق کیسے ہوئے؟ وہ تو اپنے ان کمالات میں اللہ کے محتاج ہوئے۔ تو جب وہ اللہ کے محتاج ہیں، مستقل بالذات ہی نہیں، تو معبود کے لیے تو مستقل بالذات ہونا ضروری ہے کہ وہ کسی شے میں، کسی معاملے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ تو مسیحیوں نے یہاں ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمتوں اور ان کے معجزات کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی صفات کا حامل قرار دیا اور یوں آپ کو معبود بنا کر آپ کی پرستی شروع کر دی۔ حالانکہ بائبل کے اندر صاف طور پہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال بھی ذاتی نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا فرمودہ تھا۔ ہم اس کی بھی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ دیکھیے سب سے پہلے متی کی انجیل باب 7 ہے، آیت 21 ہے، صفحہ نمبر 9 ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں
ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. یعنی جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کی مرضی پر چلے گا. مجھے پکارنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ کیسا معبود ہے جو یہ فرما رہا ہے کہ مجھے اگر خداوند خداوند کہہ کر پکارو گے تو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے آگے سرنڈر فرما رہے ہیں اور خود واضح طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے معبود نہ سمجھنا، بلکہ معبود حقیقی وہی ہے جس کی مرضی تمہارے لیے بھی ضروری ہے اور جس کی مرضی میرے لیے بھی ضروری ہے. اسی کے ساتھ دیکھیے مرکز کی انجیل باب 14 ہے، آیت نمبر 35 ہے، صفحہ نمبر 61 ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، مسیح بن مریم کی. کہتے ہیں اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ سے ٹل جائے. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی جب مشکل پیش آتی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، دعا کرتے، یا اللہ مجھ سے یہ مشکل ٹال دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمل یہاں پر واضح طور پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود صرف اور صرف ایک ہے، مستقل بالذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور کہا اے ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. یا اللہ میں تو سب کچھ نہیں کر سکتا لیکن تو چونکہ قادر مطلق ذات ہے اس لیے تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو جو چاہے کر سکتا ہے، میں سب کچھ نہیں کر سکتا. اس پیالے کو میرے پاس سے ہٹا لے تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو. یا اللہ میں اپنی رضا نہیں چاہتا، میں بھی تیری رضا چاہتا ہوں. تو یہ کیسا معبود ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر خود کو گرا کر گھٹنوں کے بل گرا کر دعا مانگ رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے یا اللہ یہ مصیبت والا پیالہ مجھ سے ٹال دے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ گڑ گڑانا اور اللہ سے دعا کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جتنے کمالات تھے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمودہ تھے. اور جس کو کوئی کمال عطا کیا جائے وہ معبود نہیں ہوتا. معبود تو وہ ہوتا ہے جو مستقل بالذات ہو، جو کسی معاملے میں کسی شے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو. اسی کے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل باب 22 ہے، آیت نمبر 41 ہے. یہاں صاف طور پہ موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو. اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا. آسمان سے ایک فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت دیتا تھا. ہم نے بائبل میں سے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھی ہیں کہ خدا نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ تو خود ناتوانوں کو توانائی دیتا ہے. ابھی ہم نے پہلے پیچھے حوالہ جات پڑھے ہیں، جبکہ یہاں پر موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان کا ایک فرشتہ تقویت دیتا تھا. تو جن کو فرشتے تقویت دیتے ہوں کیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. خود بائبل میں بیان شدہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو بھی یہی جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات معبود نہیں ہے. حضرت مسیح علیہ السلام آپ کے جتنے کمالات ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمودہ تھے، کوئی کمال بھی ذاتی نہیں تھا، اس لیے آپ معبود نہیں ہو سکتے. اسی کے ساتھ دیکھیے متی باب 24 ہے، آیت نمبر 36 ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اس دن یعنی قیامت والے دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ. واضح فرماتے ہیں کہ قیامت کے متعلق نہ تو آسمان کے فرشتے جانتے ہیں نہ ہی بیٹا جانتا ہے. یعنی میں بھی نہیں جانتا، میں بھی قیامت کے متعلق علم نہیں رکھتا. قیامت کے متعلق علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تو یہ کیسا معبود ہے جسے یہی نہیں پتا کہ دنیا کا اختتام کب ہوگا؟ یہ کیسا معبود ہے جسے قیامت کا ہی علم نہیں ہے؟ لہذا ماننا پڑے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اسی طرح باقی جو کمالات ہیں، آپ مردے زندہ فرماتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوڑیوں کو شفا دیتے رہے، اور جو قرآن کہتا ہے کہ وہ مٹی کی وہ صورت سی بنا کر حیت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ جاندار پرندہ بن جاتا تھا. یہ سارے کمالات آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے. لہذا جو کسی معاملے میں کسی کا محتاج ہو، کسی سے کوئی شے لیتا ہو تو وہ معبود نہیں ہوا کرتا. معبود تو مستقل بالذات ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیے یوحنا کی انجیل ہے، باب 12 ہے، آیت نمبر 49 ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا کہ کیا کہوں اور کیا بولوں. لے یہاں پر تو معاملہ ہی حل ہو گیا.
فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں نے کیا کہنا ہے اور میں نے کیا نہیں کہنا، میں تو سب اسی کے حکم سے کرتا ہوں، یعنی میں مردے زندہ کرتا ہوں، کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، کسی کو کوئی حق کی بات بتاتا ہوں، کسی کو کسی چیز سے منع کرتا ہوں، تو یہ سب کا سب میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل باب 27 ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے متعلق جو بائبل کہتی ہے، جو مسیحیوں کا نظریہ اس کے متعلق یہاں فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں تو یہ وہ کس خدا کی دہائی دے رہے ہیں، کس خدا کو پکار رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے مجھے چھوڑ دیا، اے میرے خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ معبود بھی بھلا ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اپنے خدا کو مشکل وقت میں یاد کرنا اس بات کی دلیل ہے معبود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح دیکھیے یوحنا کی انجیل باب 4 آیت نمبر 34 صفحہ نمبر 112، یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں، یعنی میں بھی یہاں پر اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کروں، میں اس کی حکم کی فرما برداری کروں، میں بھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ اسی یوحنا کی انجیل کا باب 8 ہے، آیت نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 119۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ تو یہاں بھی آپ نے صاف طور پہ بتایا کہ حکمرانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، حکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، میں تو اس کے حکم کو آگے پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری حیثیت تو نبی کی سی ہے، میری حیثیت تو رسول کی سی ہے، میں معبود نہیں ہوں۔ اسی طرح اسی یوحنا کی انجیل کا باب 5 ہے، آیت نمبر 30 ہے اور صفحہ نمبر 113 دیکھیے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، لے 2 ٹوک یہاں پر فرما دیا، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا ہوں عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی اپنی ذات کی نفی فرما دی اور فرمایا کہ میرا ہر کام، میری ہر گفتگو، میرا ہر عمل یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، میں مستقل بذات نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا محتاج ہوں۔ اور ظاہری بات ہے جو اللہ تعالیٰ جو کسی دوسرے کا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہوتا، معبود تو وہ ہوتا ہے جو مستقل بذات ہو، جو کسی شے میں کسی معاملے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ میرے جتنے کمالات ہیں، جتنی عظمتیں اور شانیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور میں ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کے فضل کا محتاج ہوں، لہذا میں معبود نہیں ہوں۔ تو ان واضح آیات کے بعد بھی یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی فلاں صفت میں شریک ہیں، وہ بھی معبود ہیں، ان کی بھی پرستش کرنی چاہیے، تو یہ خود بائبل ہی کی تعلیمات کے منافی ہے، اور کس قدر منافی ہے اس کی ہم کئی مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور عقل مند را اشارہ کافی است۔ اسی کے ساتھ ہی مزید دیکھیے اسی یوحنا کی انجیل کو، اس کا باب 3 ہے، آیت 27 ہے۔ یوحنا نے جواب میں کہا کہ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے، اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی ایک انسان تھے، اس بات سے کسی مسیحی کو عیسائی کو انکار نہیں ہے۔ تو یہاں صاف طور پہ موجود ہے انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا، تو جو خود لیتے ہوں وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود تو مستقل بذات ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے یہی یوحنا کی انجیل ہے، اس کا باب نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 127 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے، یعنی میں اللہ کا نوکر بھی ہوں، یعنی اس کا بندہ ہوں، اس کا خادم ہوں، اور وہ میرا بھیجنے والا ہے اور میں بھیجا گیا ہوں، اور نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، نہ ہی بھیجا گیا اپنے بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے معبود ہیں بھائی جن میں بڑا اور چھوٹا کی تمیز کی جا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ بڑا معبود ہے، عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے معبود ہیں؟ تو معبود بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے؟ معبود تو مستقل بذات ہوتا ہے، تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جس کی صفات میں بھی
کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسیحیوں کو یہاں غلطی لگی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو ذاتی کمالات سمجھ کر ان کو خدائی صفات کا حامل ٹھہرا دیا اور ان کی پرستی شروع کر دی، انہیں معبود کہنا شروع کر دیا، جبکہ بائبل کی یہ اتنی ساری آیات اس بات کی گواہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تمام کمالات یہ من جانب اللہ تھے، ان کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ تھا۔ تو جب اصل فاعل ہی اللہ تعالیٰ ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام معبود نہیں ٹھہرتے، عبادت کے لائق نہ ٹھہرے۔ تو نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ خدا ہی ہے جو عبادت میں بھی واحد اور یکتا اور تنہا ہے، اپنی ذات میں بھی واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اور اپنی صفات میں بھی واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔